آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ صبح کے وقت یا دن کے کسی بھی حصہ میں کریں تو اس کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دنیا میں ہزاروں حاجات پوری فرما دیں گے۔ چاہے آپ کی حاجت بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس آیت کو پڑھ لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی۔ آیت کا ترجمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ پارہ 28 سورۃ طلاق آیت 2 اور 3۔ ان دو قرآنی آیات کی برکات کا عجیب و غریب قصہ علامہ اچھوری نے اپنی فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں ایک آواز دینے والے کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اسے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں تو مجھے وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی، تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ تو کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز دینے والے نے کہا، وہ وظیفہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سے آخری آیت تک ہے۔ تو جب کوئی مصیبت میں پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تو نے 10,000 دینار کی کثیر دولت ضائع کر دی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا ہے، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد کشتی چلتی رہی اور پھر طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور پھر اس آدمی کے علاوہ کشتی میں کوئی آدمی نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرہ میں چل پڑا اور چند قدم چل کر دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات پڑے ہوئے ہیں اور اس میں ایک بہت سی حسین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے کھانے اور میوے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر پر جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ڈوب گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے لے بھاگا اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں اور شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ آ کر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی تو ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ تو عورت نے کہا، جلدی سے بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، تمہیں ہلاک کر دے گا۔ لیکن یہ شخص کھڑا رہا۔ جب شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پھر شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی ہے۔ تو عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی اور جواہرات کو اٹھا لو اور میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی اور جواہرات اور پھل وغیرہ اور کھانے کا سامان لے کر سمندر کے کنارے پہنچے تو کشتی بصرہ جا رہی تھی، دونوں سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور مرد کے ممنون ہو کر اس کو عزت و احترام کے ساتھ مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگشت سن کر دونوں کا نکاح کرا لیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے اور تمام موتی اور جواہرات جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی اور عورت سے اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو اولاد بھی دے دی اور اس کے بعد خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ بحوالہ تفسیر ساوی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا ہے کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس بارے میں عقیدہ صاف رکھا جائے اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔